بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کوئی مسلک، کوئی جماعت، کوئی ملک ایسا بتا دیں جہاں ایمان خالص ہو، توحید ہو اور اس میں شرک نہ ہو۔ جب ان سب کے پوسٹ مارٹم کیے گئے، ان کے عقائد کا جائزہ لیا گیا، ان مسالک کا، خاص کر بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سعودی ہوں، تنظیم اسلامی ہو یا جماعت اسلامی ہو، اہل حدیث ہوں، یا جب ان کے شرک کا اس کی نشاندہی کی جاتی ہے تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، یہ تو شرک کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث کا شرک کرتے ہیں، ان کے شرک کی ذرا نشاندہی کریں، ان کو بتائیں کہ ان کا کون سا شرک ہے۔ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو، اگرچہ ان کا شرک سب سے کم ہے لیکن شدت اس کے اندر بہت زیادہ ہے، ان کے دماغوں کے اندر بھی اسی طریقے سے شرک دوڑ رہا ہے، ان کے خون میں دوڑ رہا ہے جس طرح دوسرے لوگوں کا حال ہے۔ ابھی ایک کلپ سنیے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے ان کے عقیدے کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے حساب۔ پھر سنیں۔ شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین۔ کہتے ہیں شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، حالانکہ سرور کائنات، سرور کونین اور اس طرح کی چیزیں یہ خالص اللہ کا حق ہے، خالص اللہ کا حق ہے۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ سروری زیبا فقط ایک ذات بے انتہا کو ہے، سروری، اور جس طرح گورنمنٹ کہتے ہیں، اقتدار کہتے ہیں، یہ صرف ایک ذات کے لیے ہے، ایک ذات کے لیے اس پوری کائنات کا نظام، ایک کائنات کا نظام، سرور کائنات صرف ایک اللہ ہے، کوئی اور سرور کائنات نہیں ہے، یاد رکھیے۔ جب سرور کائنات بنا دیا، مختار کل بنا دیا نبی علیہ السلام کو ظلمو، تو پیچھے تمہارے پاس بچا کیا ہے؟ ایمان تو ختم ہو گیا تمہارا۔ اس کے علاوہ اسی محبت اور اسی عقیدت کی وجہ سے اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میاں نذیر دہلوی اپنے فتاوی نظیریہ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ دیکھو بریلویو، تم مشرک ہو اور عقیدہ رکھتے ہو کہ جہاں کہیں درود و سلام پڑھا جائے وہاں نبی علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں، حاضر ناظر ہو جاتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہو، بے ایمانو۔ حالانکہ یعنی یہ کہہ رہے ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں حالانکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں۔ اور پھر وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے جب کوئی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے آ کے قبر کے اوپر۔ اور پھر دوسری ایک جھوٹی روایت، پہلے اس جھوٹی روایت کو پیش کیا، پھر دوسری جھوٹی روایت اپنی حمایت میں لائے، کہتے ہیں کہ دیکھو روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو چھوڑ کے رکھا ہوا ہے اس زمین کے اوپر، جہاں کہیں کوئی درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ فرشتے آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو تم کہتے ہو ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، یعنی ان کے ایک شرک کا رد کیا اور اپنے دو شرک بیان کر دیے، اور اسی کو توصیف الرحمان بیان کیا کرتے تھے، انہی دو عقائد کو۔ اور جب کبھی ان کے سامنے یہ ہماری بات آئی کہ دیکھو یہ روایت تو بالکل منکر اور جھوٹی روایت ہے کہ جو کہ قبر کے اوپر آ کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، حالانکہ عبداللہ بن باز نے بھی اس کو حج اور عمرہ کے کتابچے کے اندر پیش کیا تھا۔ یہ تو صحیح روایت نہیں ہے، قرآن کا انکار ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی مرنے والا اس دنیا میں نہیں آ سکتا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں مرنا ہے اور پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھنا ہے۔ اور کہیں فرمایا کہ اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں۔ وہم عن دعائہم غافلون، یہ تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ اٹھنے کے دن تک برزخ حائل ہے۔ یہ سب کے لیے، کسی کا کوئی استثناء نہیں ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں بیان کیا، بخاری کی روایتوں میں بھی موجود ہے کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے اوپر کی جب سیر کرائی، شہداء کے گھر میں نے دیکھے، میں نے بڑی تعریف کی، ایسے گھر میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ پھر دونوں نے، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنا سر ذرا اوپر اٹھائیں۔ میں نے اوپر دیکھا تو ایک اور زیادہ بلند و بالا مقام مجھے نظر آیا، شہداء سے مکان سے ان کے جو گھر ہے وہاں اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ دونوں نے کہا یہ آپ کا گھر ہے۔
تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر چھوڑو میں اندر جاؤں ذرا، تو کہا دونوں نے کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی آپ کی زندگی کا کچھ حصہ باقی ہے، جیسا ہی وہ آپ مکمل کریں گے آپ یہاں آ جائیں گے۔ تو سب کا یہ عقیدہ، نبی علیہ السلام کا یہ عقیدہ کہ مرنے کے ساتھ ہی میں جنت الفردوس میں جو اعلیٰ مقام ہے وہاں چلا جاؤں گا۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، ماتا یعنی موت آ گئی، فاتا وفات پا گئے، قبضہ روح قبض ہو گئی، خارج من دنیا، دنیا سے بالکل خارج ہو گئی، یہاں سے چلے گئے، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر جو سب سے بڑا اجماع ہوا ہے، صحابہ کا سب سے بڑا اجماع، وہ وفات نبی کے اوپر ہوا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے جب یہ کسی کے منہ سے نکل گیا کہ نہیں نبی علیہ السلام کیسے مر سکتے ہیں، جس نے کہا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی سر کی خیر نہیں ہے، عمر رضی اللہ کے منہ سے یہ بات نکل گئی محبت کی وجہ سے، کیونکہ منافقین ذرا خوش ہونا شروع ہو گئے تھے، اصل میں ان کے ریئیکشن میں انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے چہرے کے اوپر سے چادر ہٹائی، بوسہ دیا اور کہا طبتم حی و میت، کہ مرنے کے بعد بھی اور مرنے سے پہلے بھی، زندگی میں بھی آپ پاکیزہ تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا، یعنی ایک موت جو آنی تھی یہاں یہ آ گئی، اب یہ کہ پھر زندہ ہوں گے پھر ایک اور موت آئے گی، ایسا نہیں ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت جو ہوا ہے وہ ان کے اوپر اب ہو گیا ہے۔ اور آ کے خطبہ دیا مسجد نبوی کے اندر، اندازہ لگائی مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، الا من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات، کہ سنو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، ان کا پجاری تھا، ان کو خوش کرنے کے لیے نماز روزہ کرتا تھا، جہاد کرتا تھا یا دینی کام کرتا تھا، وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ اور جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کام کرتا تھا، دین کے کام کرتا تھا، تو وہ سن لے حی القیوم لا یموت، حی القیوم ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم قائم رکھنے والا، وہ ایک ہی ذات ہے، لا یموت ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس طرح سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ اور عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی یہ بات سن کے اور پھر جو دو قرآن کی آیتیں انہوں نے پڑھی اس کے اوپر کہ اللہ تو پہلے کہہ چکا ہے وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تو پہلے کہہ چکا ہے، تو کہتے ہیں میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ برداشت نہیں کر سکی حتیٰ کہ زمین کے اوپر گر پڑے، اور پھر کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ اور آج اگر یہ کہا جائے نبی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں تو اندازہ لگائیے قانون حرکت میں آ جاتا ہے، پرچہ کٹ جاتا ہے۔ خود میں 3.25 مہینے جیل میں رہا ہوں اسی ایک وجہ سے کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہیں، وہ جنت میں زندہ ہیں، جنت الفردوس میں زندہ ہیں، اعلیٰ مقام پر زندہ ہیں، اور سارے شہداء جنتوں میں زندہ ہیں۔ ان قبروں کے اندر، ان دنیاوی قبروں کے اندر کوئی زندہ نہیں ہے۔ آپ یعنی جب کبھی ایسے موقع آئے بھی ہیں، کچھ قبریں جب اکھڑی ہیں یا ان کے تو میت ہی نکلی ہے، کبھی کوئی دوبارہ زندگی میں نہیں ہے، ان کو دوبارہ دفن کرنا پڑا ہے۔ یہ معاملہ ہے، جھوٹی روایتوں کے ذریعے انہوں نے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ محبت کی وجہ سے، اصل میں یہ شرک ہمیشہ محبت میں کیا جاتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے زور دیا تھا کہ دیکھنا مجھے نہ بڑھانا، اس طرح نہ بڑھانا جس طرح یہود و نصارہ نے بڑھایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ میری حیثیت یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ بتائیے اللہ کا بندہ ہونا کوئی کم اعزاز ہے، اور اللہ کا رسول ہونا کوئی کم اعزاز ہے؟ اس سے اوپر کیا ہے؟ اس سے اوپر تو پھر خدائی ہے، وہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، اپنی صفت کسی کو نہیں دیکھتا ہے۔ چاہے یہ مشرک مفسرین کہتے رہے کہ اللہ نے اپنی صفت دے دی عیسیٰ علیہ السلام کو، یا فلاں کو اپنی صفات دے دی، یا فلاں کو سجدہ کروا دیا، یا فلاں کو بیٹا بنوا دیا، یا فلاں کو پکارنا بھی اللہ ہی کو پکارنا، جس طرح محمود الحسن نے کہا تھا، یہ بالکل بکواس ہے، جھوٹی باتیں ہیں اللہ کے بندوں۔ اللہ اپنے حکم کے اندر، اپنے حکومت کے اندر اور اپنی مملکت کے اندر کسی کو خدائی کے اندر شریک نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ آپ نے ساجد میر صاحب کا کلپ سنا ہے، کہتے ہیں سروری جو ہے وہ آپ کا بالکل لقب ہے، اور یہ نبی علیہ السلام سنتے ہیں اور ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ سارے اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے۔ اور تعویذ گنڈے کا شرک بھی ان کے اندر موجود ہے، ایک عظیم اکثریت اہل حدیثوں کی تعویذ گنڈے کا کام کرتے، ان کے اکابرین بھی کرتے تھے، بہت کم آج کل چند ایک وہ ہوں اہل حدیث جنہوں نے
تعویذ گنڈے کے شرک سے توبہ کی ہے، نہیں مانتے اس کو، لیکن وہ جو دوسرے تعویذ گنڈا کر رہے ہیں ان کو وہ مومن سمجھتے ہیں۔ عبد القادر روپڑی وہاں دالگران چوک لاہور میں تعویذ دیا کرتے تھے، پھر احمد بن حنبل کا بیٹا کہتا ہے میرے والد صاحب تعویذ دیتے تھے، ابن قیم، ابن تیمیہ، یہ سارے تعویذ گنڈے کے قائل تھے۔ تو اللہ کے بندو، یوں نہیں مارا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے، یہ شرک کی وجہ سے ہے، یہ کفر کی وجہ سے ہے۔ پھر یہ ساجد میر، حامد میر کے پتہ نہیں ساجد میر دوسرے ہیں، یہ سارے اس جمہوریت کے نظام کو مانتے ہیں۔ جب دست بستہ غلاموں کی طرح ان کے کئی میٹنگز نواز شریف کے سامنے یہ آگے پیچھے ہوتی ہے تو عجیب لگتا ہے، یہ عالم دین ہے۔ یہ جمہوریت کے اندر ان کو کیا بنا دیا عالم دین کو۔ اور فضل الرحمان کو میں نے دیکھا بے نظیر اور زرداری سے نیچے بیٹھا، اندازہ لگا اس کو شرم بھی نہیں ہے، وہاں بیٹھتے وہ کرسی پہ بیٹھے اور یہ نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اصل میں یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے، یہ عالم دین کو ذلت اور گڑھوں کے اندر جا کے پھینکتا ہے۔ اس کے پھر کارٹون بنتے ہیں، اندازہ لگائیے، کتوں کے اوپر سر کاٹ کے ان کے منہ لگائے گئے ان جمہوریت والوں کے، یہ بھی لوگوں نے دیکھے ہیں، کارٹون دیکھے ہیں سب کے۔ جو جمہوریت میں آؤ گے تو کارٹون بنے گا، جب تک جمہوریت میں نہیں آؤ گے کارٹون نہیں بنے گا۔ آپ اس جمہوریت سے نکل جائیں گے اور پھر کارٹون نہیں بنے گا، ذلت نہیں آئے گی۔ یہ سارے ملے ہوئے آپس میں، باطل، سارے باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، یاد رکھیں کوئی اور حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب دھوکہ دیتے ہیں، خود بھی دھوکے میں ہیں، لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے اور میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، میں جہاد کر رہا ہوں۔ جہاد کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، آپ تو مزار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ پہلے سجدے سے تو فارغ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہوں، کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہوں۔ تو یہ جو مزار کسی نہیں ہے، جو مزار کے سامنے آپ سجدہ کرتے ہیں، یہ کیا کون سا سجدہ ہے؟ یہ مشرکانہ سجدہ ہے۔ پھر یہاں میں نے خود دیکھا ہے، اپنے آپ وہ پٹا بنوا رہے تھے یا علی مدد کا، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے؟ شرک ہے، شرک ہے۔ پھر اس دفعہ آپ نے سب سے زیادہ کہتے ہیں ہم دھوم کے ساتھ یہ میلاد منائیں گے، کیک کاٹیں گے، تو یہ نبی علیہ السلام کی نظر و نیاز نہیں ہے، شرک ہے، شرک ہے، بدعت بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ تم زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہو صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام نے پوری زندگی یہ کام نہیں کیے، مشرکانہ کام نہیں کیے، وہ جانتے تھے یہ شرک ہے، اس لیے نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ محبت کم کرتے تھے یا ان کے پاس وسائل نہیں تھے یا وہ یہ کام نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہی شرک ہوتا ہے جو ثواب سمجھ کے آپ کریں، اور اس دور میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا ہے، اور اب آپ کرتے ہیں، تو یہ بدعت بھی ہے۔ اور اس کے اندر جب نظر و نیاز کی جائے، پکاریں لگائی جائیں، اس کے اندر یہ کیک کاٹے جائیں، تو یہ شرک کی حد تک چلا جاتا ہے۔ یہ معاملہ ہے، اللہ کے بندو شرک سے توبہ کرو، معافی مانگو، معافی مانگو، پروردگار عالم تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن اگر تم نے معافی نہ مانگی، اسی طرح شرک اور کفر کے اوپر ڈٹے رہے، اسی طرح عرس اور بیلے ہوتے رہے، چادریں چڑھائی جاتی رہیں، اور آپ نے منہ نہ کھولا، حامد میر کا کبھی منہ نہیں کھلا ہے۔ یہ سب کے نام عجیب سے سب فریب کاروں کے، حامد میر ہو یا ساجد میر ہو یا یہ ان کے دوسرے یہ میر صاحب ہوں اہل حدیثوں کے، بالکل چپ سادے، کفر و شرک ہر طرف ہو رہا ہے، ان کا منہ نہیں کھلتا ہے ان ظالموں کا کہ بے ایمانو کس طرح شرک اور کفر کے ساتھ اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ شرک گالی ہے اللہ کو، میرا خون کھولتا ہے جب یہ شرک اور کفر میں دیکھتا ہوں۔ تو یہ نہیں کہ کہتے ہیں آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے، اچھا آپ کے ماں باپ کو کوئی گالی دے اور پھر آپ بیچ میں بولیں، اور دوسرا کہ آپ کو کیا پڑی ہوئی، میں نے آپ کو باپ کو گالی دی ہے نا، آپ کی ماں کو برا بلا کہا نا، آپ کیوں بیچ میں بولتے ہیں؟ آپ نیوٹرل رہے نا، وہاں نیوٹرل رہتے ہیں آپ، اور آپ گالی دیں شرک اور کفر کے ذریعے، میرے مالک کو، میرے رب کو گالیاں دیں شرک کے ذریعے، اور میں چپ رہوں؟ میں کبھی نہیں چپ، کوئی مومن چپ نہیں رہے گا، مومن بولے گا، اور جب وقت آئے گا اگر اللہ طاقت دے گا شرک کا ٹیومر نکال دیا جائے گا، ان کو بالکل مسل دیا جائے گا، درگاہوں کو اور مندروں کو اور مزاروں کو۔ یہ اللہ کے سامنے اور اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنی بات منوا رہے ہو۔ پیدا تمہیں اللہ نے کیا ہے، مارے گا تمہیں وہ، قیامت کے دن وہ زندہ کرے گا، جنت اور جہنم وہ دے گا، اور اس وقت پتہ چلے گا ایمان عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے، توحید کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو توحید کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں توحید ایمان کی آزمائش میں ڈالا تھا، تم نے شرک پیش کیا، شرک جو اللہ شرک کا دشمن ہے، تو اس کے بعد تم کہتے ہو کہ رنگ جہاں بدلے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کے پھول برسائے گا۔ اسی شرک کی وجہ سے پچھلی قوموں کو اللہ نے پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا تھا، اور کسی کے کلیجے سے، چنگار سے کلیجے پھاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے، ان کے پتھروں کی بارش کی، ان کے اوپر لعنت بھیجی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، اسی کام کی وجہ سے جس طرح میری قوم کے لوگ ہیں تم جو کر رہے ہو۔ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں مولوی اور پیر نہیں ہوں، فوجی افسر ہوں الحمدللہ، 7 پنجاب ریجمنٹ، میرا PA نمبر 23232۔ یہی بات آج سے 38 سال پہلے میں نے وہاں توحید کی بات کی تھی، رد شرک کیا تھا کہ یا علی مدد نہ کہو، یہ مدد نہیں کرتے، یہ شرک ہے۔ خود علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے انکاری تھے، جب ان کو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے کہ بے ایمانو، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے تم مجھے مدد کے لیے پکارتے تھے، یہ تمہیں کس نے بتایا تھا؟
تمہیں تاریخ نہیں پڑھی تھی، قرآن نہیں پڑھا تھا؟ قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی تھی، اللہ کو پکارو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب نہیں آتا تھا؟ واقعی ان کو نہیں آتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں اور جا کے مزار پر سجدے کے اس کا اختتام کرتے ہیں، اور پھر یا علی مدد کے پٹے یہاں بنواتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ان کا ویڈیو۔ تو بتاؤ کہاں گیا تمہارا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ جب تم جمہوریت کا مشرکانہ نظام کہتے ہو، یہ ہے بقا، یہ ہے اینڈ، اور پھر مثالیں دیتے ہو کبھی برطانیہ کی، کبھی سوئٹزرلینڈ کی، کبھی نیوزی لینڈ کی، اور کہتے ہو پھر مدینہ ریاست بنا دوں گا۔ یعنی مثالیں ان کی دے کے مدینہ ریاست بن جائے گی۔ اندازہ لگایا ان کے ان سر پھیروں کا دماغ دیکھو ہے کس طرح فراڈیے، کس طرح قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ باقی کتنوں کو جہنم کی آگ کے اندر اتار دیا انہوں نے۔ پھر اچھا پہلے شرک اور کفر کرا کے ایمان کی بات چھپا کے ان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بناتے ہیں، پھر جب وہ مرتے ہیں پھر گھروں میں جا کے تعزیت کرتے ہیں کہ بڑا درجہ ان کا بڑا اونچا درجہ ہے، اور قوم کی خاطر، ملک کی خاطر انہوں نے جان دی۔ اس طرح جا کے تسلیاں دیتے ہیں، اور وہ بھی آگے سے بیوقوف کہتے ہیں ہاں اگر میرا ایک اور بیٹا وہ بھی میں پیش کروں گا۔ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں، اور یہ شرک کے راستے میں، جمہوریت کے راستے میں ہے۔ اللہ کے راستے میں جو اپنا جان لگائے، مال لگائے، بیٹے پیش کرے، وہ خوش قسمت انسان ہے، بندہ ہے یا بندی ہے۔ سمجھو ان کو اللہ کے بندو، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری آخرت برباد کر رہے ہیں، دنیا بھی برباد کر رہے ہیں۔ ذلت اور خواری تمہارے ساتھ چمٹ گئی ہے، ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ وہ اسی شرک کی وجہ سے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا تمہارے اوپر، کڑی نگاہ ہے اس کی، تم اپنی بغاوت میں بڑھ رہے ہو، وہ عذاب کے کوڑے کو حرکت میں اور زیادہ تیز کر رہا ہے۔ للہ روکو اس کو، رک جاؤ ایمان خالص کے اوپر، اللہ کے بندوں قائم ہو جاؤ اور شرک سے توبہ کرو۔ اللہ اپنے مالک سے معافی مانگو کہ میرے مالک تو نے یہ دیکھ لیا ہے، انہی پیروں اور انہی مولیوں نے، انہی سیاسی لیڈروں نے ہمیں مشرک بنا دیا تھا، اب ہم ان کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ ہم توبہ کرتے ہیں 11ویں سے، 12ویں سے، میلادوں سے، اور یہ جو 10 محرم کے کھچڑے پکاتے رہے یا سبیلے اور شربت ہم بانٹتے رہیں، اس سے توبہ کرتے ہیں۔ واسطے وسیلے کے ساتھ جو ہم پکارتے رہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، یہ جو کہتے رہے یا اللہ اس شرک کو بھی معاف کر دے، یہ شدید ترین شرک ہے اللہ کے بندوں۔ اور اس کے بعد سرور کائنین، سرور کائنات ہم کہتے رہے بندوں کو، مالک معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ یاد رکھنا اگر اس طرح موت آ گئی، بس قصہ تمہارا ختم ہو جائے گا۔ پوری دنیا کے پھول تمہاری قبر کے اوپر نشاور کر دیے جائے، پوری دنیا کے لوگ تمہیں شہید اور مہا شہید کہیں، اور پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو کے، سارے مسلمان کیا کافر بھی بیچ میں مل کے آ کے تمہارا جنازہ پڑھیں، اللہ معاف نہیں کرے گا، ہمیشہ کی آگ میں اتر جاؤ گے۔